وہ زیر آب 3 شہر جو کبھی آباد تھے، یہ شہر کب اور کیسے ڈوب گئے تھے؟ دلچسپ تاریخی حقائق۔ دنیا میں اب کئی ایسے شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کے ہجوم ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ زیر آب آ چکے ہیں اور سیاحوں کو ان کی باقیات دیکھنے کے لیے اسکوبا ڈائیونگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ان میں سے 3 شہروں کی مختصر کہانیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مصر کا شہر تھونس ہیراکلیون دراصل پہلے دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع یہ خوشحال بندرگاہ ہوا کرتی تھی۔ 60 بحری جہازوں اور 700 سے زائد لنگروں کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیرہ روم کے اس پار سے سامان تجارت شہر کی نہروں کے جال سے ہو کر گزرتا تھا۔ شہر کا نام تھونس ایک مصری لفظ ہے، جبکہ اسے یونانی ہیرو ہیراکلیس کے اعزاز میں ہیراکلیون بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈوبے ہوئے شہر سے اب تک برآمد ہونے والے سب سے دلکش نمونوں میں سب سے خوبصورت ڈکری آف ساس ہے۔ سیاہ پتھر سے بنے اس 2 میٹر اونچے تخت نما پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 4 صدی قبل مسیح کے اوائل سے ہیروگلیفس کے ساتھ کندہ ہے، جو اس وقت کے مصری ٹیکس نظام کی اہم تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ تھونس ہیراکلیون ایک شہر تھا۔ مصر کے شہر تھونس ہیراکلیون کے بارے میں قدیم کہانیوں میں کئی بار تذکرہ ملتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں یونانی ہیراکلیس نے مصر میں پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے مشہور ترین تنازعات میں سے ایک ٹروجن جنگ میں شامل ہونے سے پہلے بادشاہ پیرس نے اپنی گرل فرینڈ ہیلن کے ساتھ اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ اٹلی کا شہر بایا اپنے خوشگوار موسم، گرم چشموں، تالابوں اور غیر معمولی نظر آنے والی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر روم کے لوگوں کے لیے پارٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ رومی شہنشاہ جولیس سیزر اور نیرو کے یہاں پرتعیش محلات ہوا کرتے تھے اور 138 عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرن کی وفات بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے جس آتش فشاں کے باعث یہاں گرم پانی کے چشمے بنے تھے، اس کی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ شہر نیپلز کے نزدیک ایک سپر آتش فشاں کیمپی فلیگرئی کے اوپر بسایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کی وجہ سے بایا شہر کی زمین بتدریج 406 میٹر تک اندر دھنس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ سن 2002 میں مقامی انتظامیہ نے بایا کے زیر آب علاقوں کو محفوظ علاقے قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب کہ اب صرف لائسنس یافتہ اسکوبا ڈائیور یعنی غوطہ خور مقامی گائیڈز کے ساتھ زیر آب کھنڈرات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ارجنٹائن میں ایک جھیل کے کنارے سن 1920 میں ایپی کیوین نامی سیرگاہ بنائی گئی تھی۔ وہاں سیاح کھارے پانی میں نہاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ سیرگاہ جس نمکین جھیل کے کنارے واقع تھی، اس کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج کی خصوصیات ہیں۔ اس جھیل میں خود ہی پانی آتا اور خود ہی خشک ہو جاتا تھا، لیکن سن 1980 کے بعد کئی برسوں تک شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ اضافی تحفظ کے لیے یہاں ایک محراب والی دیوار تعمیر کی گئی۔ نومبر 1985 میں ایک طوفان میں جھیل بھر گئی اور پانی باہر بہنے لگا، جس کے سبب دیوار گر گئی اور شہر 10 میٹر کھارے پانی میں ڈوب گیا۔ تاہم سال 2009 سے یہاں پانی کی سطح کم ہونے سے ایک بار پھر یہ سیرگاہ ابھرنا شروع ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔